تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا، آقا تیری نسل پاک میں ہے بچا۔ اب دل خوش کرتا کہ ہوں دل کرنا کہ بیان کرا تاکہ تمہیں سناؤں گا، پر پہلو نال پڑھنا کو سبحان اللہ۔ آقا آقا تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا، جناب علی اصغر پاک بھی نور کو سبحان اللہ، جناب علی اکبر پاک بھی نور، جناب قاسم پاک بھی نور، جناب عبداللہ پاک بھی نور، جناب امام جعفر صادق پاک بھی نور، حضرت امام موسیٰ کاظم پاک بھی نور، حضرت امام مہدی بن ہدا پاک بھی نور، حضرت امام محمد بن باقر پاک بھی نور، حسینہ میرے آقا مولا امام نقی پاک بھی نور، میرے آقا مولا امام تقی پاک بھی نور، حضرت امام تقی پاک بھی نور، میرے آقا مولا امام حضرت حسن عسکری پاک بھی نور۔ خود میرے آقا تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا، آقا تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا کا، آقا تیری نسل۔ یہ کہنے انہیں پتہ نہیں کیوں بار بار کوئی، خدا دی قسم مینوں مولا حسین یاد آ رہے کو سبحان، مینوں مولا علی اکبر یاد آ رہے، مینوں مولا علی اصغر یاد آ رہے کہ وہ کیسے نور سی کو سبحان اللہ۔ تو خدا دی قسم جڑا اس ٹائم دل دی کیفیت بنی ہے نا، میں تمہیں دس نہیں سکتا کہ آپ سبحان اللہ، تو کد دل کردا بار بار حضور دا ذکر کراں۔ تیری آقا تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا۔ چلو بیان اتنی شروع تے ویچیے پڑھی جانا تے گلا کرنی کو سبحان اللہ۔ اج اس رنگ کر دے کو سبحان اللہ۔ سرکار کے نور کی بات یہ ملا زدی کیا جانے، کوے کھانے والے کیا جانے، خدا کی قسم ان خنزیروں کو کیا پتا حضور کا نور تو ایسا نور ہے کہ جبریل امین نہیں جانتے حضور کی حقیقت کیا ہے۔ اتنی کونا سبحان اللہ۔ آج بدبخت کی اولاد سرکار کریم جانے جانا علیہ السلام کو خدا کا نور نہیں مانتے، ان کے لیے ایک حدیث بتاتا ہوں تو سبحان اللہ۔ اللہ کی بارگاہ ہے، جبریل پاک حاضر ہے، عرض کی مولا تو میرا خدا ہے، میں ہاں جبریل ہوں، مولا ایک بات ہے، ہاں جبریل کیا ہے، جانتا میں تیرا رب ہوں، کونا سبحان اللہ۔ اور رب سے کیا چھپا ہے، رب سے کچھ چھپا، رب سے کچھ چھپا، رب سے کچھ نہیں چھپا، وہ خدا ہے، اس سے کچھ چھپ سکتا ہی نہیں، کونا سبحان اللہ۔ پر مزے کی بات یہ ہے اس کا محبوب اتنا محبوب ہے، ان سے اور کیا چھپے، وہ خدا ہی حضور سے نہیں چھپتا، کونا سبحان اللہ۔ اب جانے جانا علیہ السلام کی شان و مقام و مرتبے کی حد کوئی نہیں، پر اللہ نے ایک جھلک دکھائی تو کیا دکھائی، جبریل پاک نے اس کی سونیا تیرے محبوب نو اج ملن جانا ہے، تو ہاں جبریل جا آگے بھی تو جانا ہی ہے، دل کردہ تو جا ملیا، کونا سبحان اللہ، کونا سبحان اللہ۔ میں اپنے الفاظ میں کونا سبحان اللہ، پھر کو سبحان اللہ۔ جانے جانا کریم آخر الانبیاء علیہ السلام کا مقام، جانے جانا خدا کے حبیب علیہ السلام کا مقام کوئی سمجھ سکتا ہی نہیں، خدا کی ذات کی قسم۔ جبریل پاک نے عرض کی سونیا تیرے محبوب کو ملنے جانا ہے، تو مالک نے ہوا جبریل جا ملا حاضر ہو جا، عرض کی سونیا جیویں نہیں جانا، جبریل خیر تے ہے، سونیا خیر ہی ہے، سنا تیرے یار کو ملنے جانا تو ملا، سنا آج ایسے نہیں جانا تو کیسے جانا، سنا آج میں اپنی حقیقی عالم میں جاؤں گا، آج میں اپنی اصلی صورت میں جاؤں گا،
اصلی صورت میں اصلی حالت میں جاؤں گا جو تو نے مجھے حسن سے نوازا ہے، جس نور سے تو نے مجھے نوازا ہے، جو تو نے مجھے مقام بخشا ہے، جو تو نے مجھے مرتبہ بخشا ہے، جو تو نے مجھ پر فضل فرمایا ہے، جو تو نے مجھ پر رحمت فرمائی ہے، جو تو نے مجھ پر کرم فرمایا ہے، جو اصلی حالت بخشی ہے، اس اصلی حالت میں جاؤں گا۔ کو سبحان اللہ، پھر کو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا پہلے جبریل اج اصلی حالت چ جانا ہے، سنے اج اصلی حالت جانا، وہاں پھر جا تو سبحان اللہ۔ آپ کی اجازت ملی، جانے جانا کریم آقا میرے آقا مولا آخر الانبیاء خاتم الانبیاء خاتم النبیین سرکار کریم جانے جانا علیہ الصلوۃ والسلام نے چاہا تو صلی اللہ علیہ وسلم، بات یہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی اصلی حالت یہ ہے کہ جبریل اس کے پاؤں زمین پہ لگتے ہیں، سر آسمان پہ لگتا ہے، ہونا سبحان اللہ، اس کے پاؤں زمین پر لگتے ہیں اور سر آسمان پر۔ اتنا بڑا ہے جبریل، 600 پر ہیں، یہ 2 پر کھولے ہیں نا مشرق اور مغرب کو ڈھانپ لیتا ہے، یار اتنی ہولی نیچی کو میں یہ 2 پر کھولے تو مشرق اور مغرب کو ڈھانپ لیتا ہے، اور اس کے 600 پر ہے، اس کا پاؤں زمین پر لگتا ہے، اس کا سارا آسمان پر۔ وہ جبریل امین پاک ہے، وہ جبریل امین پاک ہے۔ بند کر لو بیٹا کہدا او سبحان اللہ، کوئی نہیں بندے کو باجی جاندہ یار، کوئی گل نہیں، سبحان غصے نہ نہیں ویکھنا، بندے کوئی غلطی ہوندی کو سبحان اللہ۔ اج کل مولوی دا واجے تے پھر خیر نہیں ہوندی، مفتی دا وجے تے وجے، مولوی دا واجے تے مولوی دی خیر کوئی، پھر صدر صاحب بھی مولوی دے دوارے تے وزیر اعظم صاحب بھی مولوی دے دوارے، او جو بھی مسجد دے جڑے انہاں سسٹم ہوندے سارے مولوی تے بندے ہی ہوندا یار۔ باقی مولویاں کئیاں دے کم ہے ہوندے، کم کئیاں دے اداں دے، اے بھی مولوی آپ اتنے تے پہنچے آ، اللہ انہاں نوں ہدایت دے، ورنہ مولوی نوں گل کر جاوے کوئی ہو نہیں سکتا۔ کو سبحان اللہ، یہ سرکار کا نائب ہوتا ہے، یہ نیابت ہے مصلی حضور کا، جدھر یہ حاضر ہو کر انہوں نے اپنا وقار آپ گوایا۔ آنا نا بابے خادم حسین رضوی والی لین تے، کو سبحان اللہ۔ تو پترا بابے نے کسے بھی انتظامیہ نو منیا کوئی نہیں، انتظامیہ نے بابے نو منیا، کو سبحان اللہ۔ تو جویں میں بابے دے قدم چومدی سی انہاں نے بھی چومن، پر انہاں نے ہاتھی دعا چک لیا تو پھر فصل بھی تے جاب ہی کھڑے نا، کدی صدر تے دبکے تے کدی نائب صدر تے دبکے، کدی جھاڑو پھڑن والے تے جنوں گھر روٹی شناختی کارڈ تے ملدی ہے او بھی اٹھ کے مولوی نوں دبکا ماردا ہے۔ او بدبختو تہاڈا امام آ، شرم کرو، حیا کرو، پر گل ساری سرکار دی، کون ہے سبحان اللہ۔ خیر جبریل پاک کو سبحان اللہ، 600 پر ہیں، سارا آسمان پر زمین پر پاؤں لگتے ہیں تو سارا آسمان پر لگتا ہے۔ 600 پر ہیں، ایک پر کھولے دوسرا کھولے، 2 پر کھولے تو مشرق اور مغرب کو ڈانپ لیتا ہے، کو سبحان اللہ۔ یہ جبریل امین پاک اصلی صورت نور کے ہیں۔ اللہ سے عرض کی سونا تیرے محبوب کو ملنے جانا ہے، جانے جانا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سنے فرمایا جا، سنے جی میں نہیں اج اصلی حالت سے جانا ہے، میں جبریل جا۔ راوی کہتے ہیں جبریل پاک نے اپنی اصلی حالت لی اور حضور کے قدموں میں حاضر ہوئے۔ اب جب حاضری کے لیے آ رہے ہیں تو حتیم میں کعبۃ اللہ شریف میں میرے آقا جانے جانا جلوہ گر ہے۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام تمثیل نہیں دینے لگا، وہ بندہ کافر ہے جڑا حضور دی مثل دی گل کرے۔ سرکار کی مثل کوئی نہیں، کو سبحان، تیری مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ بس سمجھانے کے لیے میں تو حضور کے کتوں کے قیامت تک آنے والے کتوں کا بھی کتا ہوں۔ آپ آخر نبی پاک میرے آقا سائیں کریم جانے جانا علیہ الصلوۃ والسلام کعبۃ اللہ میں حضور نے چادر مبارک لئی آرام فرما رہے ہیں، کون ہے سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ فرمایا محبوب جی سونے بلا واسطہ جبریل اللہ نے ڈائریکٹ حضور پر وحی فرمائی، جبریل پاک کے بغیر ڈائریکٹ حضور پر اللہ نے وحی فرمائی اور فرمایا محبوب جی سائیاں پاکاں نے اگے عرض کی تھی جی سونیا اور محبوب جی جبریل ملن آ لیا تے سونیا آوے میں پھر ایویں نہیں اج انہیں بھی چادر لاتی ہے تو سنیا میں کی کرنا اج تسی بھی لا دو سبحان اللہ۔ محبوب آج آپ بھی چادر اتار دیں، جو بدبخت کی اولاد کہتے ہیں سرکار نوری وہ سنے، خدا کی ذات کی قسم
جبریل امین پر ملنے آ رہے ہیں، جانے جانا علیہ السلام کو خدا کا حکم، محمود جی چادر اتار دو، سرکار کریم نے چادر مبارک اتاری، جانے خدا کی قسم وہ کون سی چادر اتار دی، جبل ابی قبیس پر حضرت جبریل امین حاضر ہے، حاضر ہو گئے، آگے بڑھتے ہیں، بڑھ سکتے ہی نہیں، کہنا سبحان اللہ، آ کر رک گئے، رب نے فرمایا جبریل عرض کی جی رب جلیل، وہ جبریل اب آگے آ، اب یار کے قدموں میں آتا کیوں نہیں، اب حضری کے لیے حاضر ہوتا کیوں نہیں، ارے آگے بڑھ، جب نے ابھی قبیس پر کیوں رک گیا، عرض کی مولا مجھے تیری ذات کی قسم میں جاتا ہوتا ضرور، پر جو نور مجھے سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں بڑھنے دیتا، کوئی نورا جبل ابی قبیس سے آگے نہیں بڑھنے دیتا۔ سبحان اللہ، پھر پہ سبحان اللہ، اللہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، حق جاریہ، حق جاریہ، گل ساری گل ساری ادھر بابے بلے شاہ کی گل کرا تو سوئے کفر دے فتوے لگ جان، تاڑے وچوں کئی کافر کہنے والے ہو، کسی میں ہمت نہیں، پہلو تے پنڈ دے مولوی لان اور دوے بسترے چکتے ہے ہی خنزیر دی اولاد ساڈے اپنے ہی لان۔ بابا بلے شاہ نے تو دو گلاں کیتی ہی نہیں، کو سبحان اللہ، کونا سبحان اللہ، تے بس کہندے بے حد رمضان دسدا میرا ڈولن ماہی نیب تے اولے وسدا میرا ڈولن ماہی نیب۔ آج جو کہتا ہے نور نہیں ہو جی ایسا ہے، نور تھے تو یہ کیا، یہ تھا، یہ تھا تو وہ تھا، وہ تھا تو یہ تھا، چوچو چاچا چوچو چاچا، یہ مثال یہ دلیل۔ میں کہا بدبخت کی اولاد خنزیرہ تجھے کیا پتا، بابا بلے شاہ نے حدیثیں نہ پڑھی، بابا بلے شاہ کتابیں کوئی نہ پڑھیاں، پڑھ کے پتا کی فرمایا نے ہوا، نہ علمہ وچ فسام اللہ، نہ لمبے پینڈے تام اللہ، کوئی یاد دی گل سنام اللہ۔ سبحان اللہ، آوان بدبختی اولاد تجھے حضور نظر نہیں آتے۔ سید اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا، امام اہل سنت کا قلم اٹھا، اب ہمارے دیوبند کی اولاد دیو کے بندے سنو، ذلیلو خنزیرو نجدیو، تم کہتے ہو نور نہیں ہو، میں تجھے بتاتا ہوں، عرض کی یا رسول اللہ تیری نسل پاک میرے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میرے بچہ بچہ نور آقا تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ نور آقا تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ نور کا، یہ وہ نوری گرانا ہے، کو سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ یہ بدبخت آپ کا نور ہے نا، ہم تو آپ کی نسل تر قیامت تک جو ہمارا حسن حسین کی اولادیں پاک آئیں گی، جو ایک ہی سید قیامت تک ایک ایک سید آئے گا، ہمارا رضا تو سارے کو نور کا نور مانتا، آپ کے نور ہونے کا تو عالم ہی بکھرا ہے، کو سبحان۔ تو بتاؤ نا، جو نور سدرۃ المنتہا سے آگے جبریل پاک کو نہ جا رہے تھے، وہی آج جبل ابی قبیس سے نہ جا۔ میں کہا پترا یہ گل سمجھ آ سکتی، کیونکہ گل ساری اور سبحان اللہ، حضور کے نور ہونے پر بے شمار باتیں ہیں، لیکن آج اب ہم نے فیصلہ کیا کہ انشاءاللہ عزوجل وقت کا جو ہے وہ دائرے سرکل کے اندر ہی رہنا ہے، کو سبحان اللہ، سارے ساری سرکار دیئے سبحان اللہ۔ اب سرکار کریم علیہ السلام کے مقام کو تو کوئی سمجھ سکتا ہی نہیں۔ آپ نے ہمیں ایک بات سمجھائی ہے، ایک یہ خنزیر ہے جو سرکار کے منکر ہے، ایک وہ خنزیر ہے جو حضور کے اصحاب کے منکر ہے، ایک وہ خنزیر ہے جو حضور کی اہل بیت طہار پاک کے یا سرکار کے منکر ہے۔ ان خنزیروں کو جواب تو دینا ہی پڑے گا، کو سبحان اللہ۔ بس آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کو سبحان اللہ۔ آج لوگ کہتے ہیں صحابہ نے ایسے کیا ایسے کیا، میں کہ بدبختی اولاد تجھے کیا پتا،
جو محبت خدا کی ذات کی قسم حضور کے صحابہ اکرام نے اہل بیت طاہر پاک سے کی ہے، قیامت تک کوئی مائی کا لال کر نہیں سکتا۔ جو محبت صحابہ اکرام نے اہل بیت طاہر پاک سے کی ہے، اللہ کی ذات کی قسم کوئی کام نہیں سکتا۔ اس کی مثالیں قرآن و حدیث سے میں دیتا ہوں، کو سبحان اللہ، کونا سبحان اللہ، کو سبحان اللہ۔ تو آج لوگ سیدنا صدیق اکبر پاک کو بھونکتے ہیں، اونچی دین کو سبحان اللہ۔ آج سیدنا صدیق اکبر پاک کو بھونکتے ہیں۔ ایک بار نعرہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، اے مولا علی جنتی جنتی، خدا کی قسم سیدہ فاطمہ، جنتی جنتی حسن و حسین بھی، جنتی جنتی حضرت معاویہ، جنتی جنتی حق صحابی نبی، جنتی جنتی سیدہ عائشہ، جنتی جنتی وہ تو جنتی ہیں، پر حسن و حسین کی بات، سیدہ پاک کی بات کیا کروں، یہ تو جنت کے سرداروں کے بھی سردار ہے۔ ابو بکر عمر عثمان علی پاک کی بات کیا کروں، یہ تو سرداروں کے بھی سردار ہے۔ خدا کی ذات کی قسم بارگاہ ہے سرکار دو عالم علیہ السلام کی، بس جانے جانا نے فرما دیا، صحابہ حاضر ہیں، ابو بکر صدیق، سیدنا صدیق اکبر پاک بھی ہیں، سیدنا فاروق اعظم پاک بھی ہیں، سیدنا عثمان غنی ذوالنورین پاک بھی ہیں، سیدنا سرکار مولا علی مشکل کشا پاک بھی ہے۔ حضور نے فرمایا لوگوں سنو، یہ حسن یہ حسین، لوگوں حضور نے اللہ کی بارگاہ میں اللہم انی احبہما، اللہ کون ہے سبحان اللہ، کیا بھی کہتے ہیں، حضور نے ہاتھ اٹھایا عرض کی دعا کی اللہ کی بارگاہ، یا اللہ یہ حسن اور حسین ہے، سونیا میں اس سے محبت کرتا ہوں، یا اللہ یہ حسن ہے یہ حسین، یہ حسن ہے یہ حسین ہے، مولا میں تیرا محبوب ان سے محبت کرتا ہوں، مولا تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو قیامت تک ان سے محبت کرے تو ان کو بھی اپنا محبوب بنا لے۔ کے دینے گوری سارے سبحان گانے ساری یہ مولا حسن حسین پاک کا یہ سارے مقام و مراتب ملے، یہ بھی گال ساری سرکار دی خدا کی قسم، جو سیدنا صدیق اکبر پاک و فاروق اعظم پاک و ذوالنورین پاک و مولا حیدر کرار پاک کو مقام ملا، اور بھی گال ساری سرکار، ہر شان والے کی شان بس حضور کے صدقے سے رب نے بنائی ہے، اور گال ساری سرکار دی ہے خدا کی ذات کی قسم۔ جانے جانا نے فرما دیا لوگوں سنو، یہاں تم میں سے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، بڑی باری چیزیں ہیں، میں سن لو، جو ان دونوں کو تھامے رکھے گا، پکڑے رکھے گا، ان سے محبت کرے گا، ان سے دور نہ ہوگا، میں تجھے خدا کا محبوب ضمانت دیتا ہوں وہ گمراہ کبھی نہیں ہوگا۔ جو ان دونوں کے ساتھ محبت کرے گا، ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھے گا، ان کو تھامے رکھے گا، وہ کبھی گمراہ بھی نہیں ہوگا، وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا۔ میں سنو، وہ دو ہیں، ان میں سے جو ایک پہلی بھاری ہے، میں کئی حدیثوں کو ملا کر آپ کو سنایا، وہ ایسے مثال اللہ کی رسی، اس رسی کی طرح، وہ جو پہلی چیز ہے جو باری، اس کی مثال اس رسی کی طرح ہے کہ جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا زمین پر لٹکے ہوئے، اب جو اس کو پکڑ لے گا اس کا تعلق خدا سے ہو جائے گا، کون ہے یہ سمجھ لو۔ میں ایک ہے قرآن، اور جو دو باری چیزیں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جو اس کو تھامے رکھے گا، پکڑے رکھے گا، ان سے محبت کرے گا، کبھی گمراہ نہیں ہوگا، ایک قرآن ہے اور دوسری میری اہل بیت۔ اب صحابہ نے یہ ساری باتیں سنی تھی نا، صحابہ نے تو دیکھا تھا سرکار مولا حسن کو کیسے چومتے ہیں، تو میرے یاد کہ کون ہے یار صحابہ نے تو دیکھا تھا سرکار مولا حسین پاک کو کیسے چومتے ہیں،
سرکار صحابہ کرام نے رضوان نے تو دیکھا تھا کہ سرکار کریم مولا حسین کو کیسے اٹھاتے ہیں، کیسے اپنے جسم انور سے لپٹاتے ہیں، اپنے سینے اقدس سے چمٹاتے ہیں، کیسے اپنے کندھوں سے بٹھاتے ہیں، کیسے اپنی زلفوں سے کھلاتے ہیں۔ صحابہ نے تو دیکھا تھا مولا حسن پاک کے ساتھ حضور یہ مولا حسن حسین سے یہ کیسے پیار فرماتے تھے۔ کبھی مولا حسن کو زبان چساتے ہیں، کبھی ان کی چوستی ہیں سرکار، کبھی مولا حسین پاک کو چسواتے ہیں، کبھی چوستے ہیں۔ ایسا پیر زمانے جی ویکھے ہی تے دس ان حسن و حسین، ان میرے آقا مولا حسن و حسین کی شان کو کون سمجھ سکتا ہے جنہیں انہوں نے مصطفیٰ کریم کی زبان چوسی ہے۔ آج دیکھو نا، آج کوئی کسی بزرگ کسی نے امیر اہل سنت کی چوسی ہو کو سبحان اللہ، ہم کہیں فیض کا اعلیٰ درجہ دے چھڑیا۔ کسی نے سیدنا سلطان باہو نے جس کو اپنی زبانیں تر چسا کر فیض دیا ہو، ہم کہیں بلے بلے بلے، حد ہو گئی بھائی۔ کسی کو قلندر پاک نے دیا تو کسی کو بابا فرید نے دیا تو کسی کو خواجہ معین نے دیا، کسی کو داتا علی اجویری نے دیا، تو جے کسی نے غوث پاک اپنی زبان چسوادن تھے۔ اچھی دیکھو نا، پھر ان کی ولایت کا عالم کیا ہوگا، ان کی عارف ہونے کا عالم کیا ہوگا، انہیں کیا معرفت نصیب ہوگی۔ میں کہا پترا یہ تو سارے نوکر نے جنہوں نے خود خدا نے یاد چیزاں چسوائی ہو۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا سرکار کریم علیہ السلام نے حضرت سیدنا میرے آقا حضور سید الاولیاء امام الاولیاء شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک مولا محمد عثمانی قطب ربانی شہباز العلمکانی قندی لینوانی غوث سمدانی قطب الاقطاب سر الاسرار غوث الغیاث سید الاولیاء شہنشاہ الاولیاء امام الاولیاء شیخ الجن والانسی والملائکہ و محبوب خدا حضور غوث اعظم دستگیر پاک کو 7 مرتبہ اپنے لعاب دہان اقدس عطا فرمائے تو حضور مولا علی پاک نے 6 مرتبہ عطا فرمائے تو آپ ولیوں کے امام بنے، تو جن کو حضور نے دن رات اپنی زبان چسوائی ہوئی ارے وہ مولا امام حسن کیا ہوں گے، وہ میرا حسین کیا ہوں گے، تو نا یار سبحان اللہ۔ آئیے ضدی ملت بدبخت کی اولاد خنزیر کا بچہ میرے مولا امام حسین کو باغی گئے کتے کا پتر، تو ہم خاموش ہو جائیں، یہ ہو نہیں سکتا، پترہ زبانہ کٹل نہیں رکھیا، یہ سرکار بھی نموزتے پہرے لی اللہ نے دیتی ہے، یہ زبانہ اللہ نے چپ کرنے نہیں دیتی ہے، حضور دے اصحاب اہل بیت دی اطرت تے انہیں دی شان و عظمت پہرے دین نہیں دیتی ہے، کوئی سبحان اللہ۔ لیکن مولا حسن حسین کا عالم کیا ہوگا، کون ہے سبحان اللہ۔ کبھی سرکار چسواتے ہیں کبھی چوستے ہیں، ہائے 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 کو سبحان اللہ۔ اب صحابہ نے یہ سارے منظر دیکھے تھے، یہ مقام دیکھے تھے، حضور نے فرمایا تھا الحسن منی وانا من الحسن، حسین منی وانا من الحسین، لوگوں سن لو حسن مجھ سے ہے میں حسن سے ہوں، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ حضور نے فرمایا تھا الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ، کون سبحان اللہ۔ چلو سنیو کہ ہم سنیو کہ امام کی زبان سے ہم سنیو کے حق ہونے کی ایک حدیث نہ سنا دو کو سبحان اللہ، اچھی کو سبحان اللہ۔ چلو آج تنوے نا حوالہ بھی دے دینا، آج لوگ بات کرتے ہیں نا یہ سنی 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 سچے کہتے ہیں، سنی سچے، کس نے کہا میں کہا پترا کسے خنزیر دیا، خود نبی پاک فرمایا کہ مولا حسن و حسین پاک دسیا، سبحان اللہ۔ خدا کی ذات کی قسم کربلا مولا شریف میں جا کر جب سرکار مولا حسین نے جو خطبہ دیا تھا وہ سنو کو سبحان اللہ۔ مولا حسین پاک نے سرکار پہلے خطبہ دیا، وہ درس ہی سنیت کا دیا کو سبحان اللہ۔ آج کہتے ہیں جی نعرہ لگا لیا سنیت ہے، انہوں نے عقیدہ شیرہ والا عقیدہ، میں کہا کسی اور طریقہ پترا سنی تے نعرہ لانتے ہو بھی حدیث کا ثابت ہوتا ہے۔ یہ جنہوں نے نیا نعرہ لگا دیا آخری ٹھنڈک ہے کہ دل دا چین یا حسن یا حسین، یہ کہاں سے آگئے، یہ کہاں میں کہا پترا تو پڑھے کوئی نہیں، حدیث میں آیا ہے، کون سبحان اللہ۔ اگر کہاں لکھا میں کہا بدبخت اولاد میں تجھے بتاتا ہوں، اٹھا امام ابن الاسیر کی الکامل صفحہ 419 پر حدیث پر کو سبحان اللہ۔ راوی کہتے ہیں سیدنا میرا حسین پاک جب میدان کربلا میں جلوہ گر ہوئے خطبہ دیا، خود کے بعد بھی آپ خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں سنو مجھے جانتے ہو میں کون ہوں، سبحان اللہ۔ آپ نے یزیدیوں کو للکار کہا یزیدیوں
جانتے ہو وہ کون ہے؟ ہاں سنو، تجھے وہ وقت بھول گیا؟ کون سا حضور وقت امام پاک، کون سا میری جان میرے مرشد، میں قربان۔ تو مرشد نے فرمایا غلام تیرے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں، ذرا ان کمینوں کو بھی بتا دو۔ سبحان اللہ، بچے کون ہے؟ سبحان اللہ، میرے امام مولا حسین کو سبحان اللہ، جو کہتے ہیں حوالہ میں نے دے دیا امام ابن الاسیر الکامل اور صفحہ نمبر 419 کو سبحان اللہ۔ پردہ اٹھا کر امام حسین پاک نوان لوگے تو یہ یاد نہیں، میں وہ ہوں جس کے متعلق میرے نانا جان علیہ السلام، ہم سب کے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا، ارے لوگوں سنو، انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لی ولی اخی، اور تو یہ یاد نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے اور میرے بھائی حسن کے لیے کیا فرمایا تھا؟ حضور کیا فرمایا تھا؟ فرمایا، آپ فرماتے تجھے پتا کیا فرمایا تھا میرے نانا جان نے؟ میرے نانا جان نے فرمایا تھا قال علی ولی اخی الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وقوت عینی اہل السنہ۔ اور لوگوں سن لو، میں سارے جہانوں کے خدا کا رسول تجھے بتا رہا ہوں، یہ میرا بیٹا حسن اور یہ میرا بیٹا حسین جنت کے جوانوں کا سردار ہے اور قیامت تک آنے والے سنیوں کی آنکھ کی ٹھنڈک ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ بھی سنی مولا حسن و حسین پاک کی نیازیں بڑی کرتے ہیں، میں کیا تو نہ کریے کمینیا ساڑی آنکھ دی ٹھنڈک نہیں سبحان، آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسن یا حسین، آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسن یا حسین، آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین۔ سنو ان کا مقام کیا ہے، خطبے کے لیے بیٹھے سیدنا صدیق اکبر، خدا کی ذات کی قسم ابھی چند دن ہوئے، ایک یہ روایت دوسری روایت بیٹھے درس دے رہے ہیں، خدا کی ذات کی قسم وہ عرب بڑے سلو سے منبر پر بیٹھے درس دے رہے ہیں، صحابہ حضور کی خدمت میں، حضرت سیدنا صدیق اکبر کی خدمت میں حاضر، تابعین حاضر، حضور کی شریعت سکھا رہے، دیتے دیتے امام حسن آگئے، سبحان اللہ۔ ایک روایت میں مولا حسین آگئے، اور آگے کہا ہے صدیق، فرمایا جی نواسے رسول، نتیجے بولے چچا ممبر سے نیچے آ جاؤ، یہ ممبر میرے نانے کا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، خدا کی ذات کی قسم میں آپ کو تمثیل نہیں دے رہا، جب آپ نے آپ سے فرمایا کہ چچا جان آپ ممبر سے نیچے آ گئے، یہ ممبر میرے نانا کا ہے، تو خدا کی قسم راوی کہتے ہیں سیدنا صدیق کے اوپر فوراً ممبر سے نیچے اترے۔ اب یہ ان کا مقام سمجھو، اب نیچے اترے، نیچے اترتے ہی مولا حسین پاک کو پکڑا اور پکڑ کر اٹھا لی، سبحان اللہ، اٹھا کر سینے سے لگا لی، سبحان اللہ، اور سینے سے لگا کر چوما، کون ہے سبحان اللہ، پھر کوئی ہے سبحان، اور چوم کر کہا پیارے حسین بے شک یہ ممبر میرے نانے کا نہیں ہے، یہ میرے بابے کا بھی نہیں ہے، یہ ممبر تیرے ہی نانا کا ہے، کون ہے سبحان اللہ۔ اب یہ صحابہ کا محبت کا انداز، وقت کے امیر المومنین ہیں، ساری پاوریں پاس ہیں، اور افضل بھی ہے مولا حسین پاک سے، سارے صحابہ یہ بات جانتے ہیں، خود نہیں بیٹھے، صحابہ نے مل کر بٹھایا، خود یہ پاور ساری بات، ابھی چھوٹے سے ظاہر بچے ہیں، دل نہیں کرتا کہنے کو، سمجھانے کے لیے، تعظیم آل رسول سیدنا صدیق اکبر پاک کے دل میں کیا ہے؟ کوئی چھوٹا بچہ آ جاتا تو آپ یہ بھی تو فرما سکتے تھے کہ یا حسین کوئی شک نہیں ممبر آپ کے نانا کا ہے، اور مجھے بٹھایا بھی آپ کے نانا نے ہے، سبحان اللہ، یہ بھی تو فرما سکتے تھے نا پیارے حسین مجھے تو آپ کے بابا نے بٹھایا ہے، میں آپ کے نانا کا صحابی ہوں، میں وہ ہوں جنہیں آپ کے نانا نے فرمایا ابو بکر میری آنکھ ہے، وہ ہوں جسے میرے آپ کے نانا نے فرمایا ہے لوگوں سن لو ابو بکر اور عمر کی محبت تم پر فرض کر دی گئی جیسے نماز روزہ فرض کر دیا گیا، یہ بھی تو فرما سکتے تھے کہ پیارے شہزادے میں نے مانا ممبر آپ کے نانا کا، پر بٹھایا آپ کے نانا نے، آپ کو بھول گیا کہ میں وہ ہوں جس کو آپ کے نانا نے فرمایا لوگوں سنو قیامت کے دن میرے ساتھ جو ہوگا ابو بکر ہوگا، سب سے پہلے میرے بعد جو اپنے مزار سے نکلے گا وہ ابو بکر ہے،
تو آپ کے نانا کا ممبر ہے، آپ کے نانا نے بٹھایا تو بیٹھا، نہیں خدا کی قسم یہ محبت آل رسول ہے، یہ محبت اہل بیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے کہ آپ اتر کر اٹھایا، چوما، سینے سے لگایا، لگا کہا حضور آپ نے سچ کہا، یہ ممبر آپ ہی کے نانا کا ہے۔ تو خدا کی قسم آپ کی آنکھیں بڑھ گئی، ٹکوڑے آن لگ پہ، ہجکیاں بن گئی، رونا شروع ہو گئے، آنسو مبارک نکلے، منظر ایسا بن گیا، صحابہ پریشان، غلام حسین پاک بھی بشارت فرمارے، ایک شخص بھاگے، بھاگ کر اس ہستی نے جا کر سرکار مولا کائنات کا دروازہ کھڑکایا، سبحان اللہ، کون ہے سبحان اللہ، آپ کا دروازہ کھڑکایا، آپ گھر میں کام کاج کی وجہ سے آج نہیں تشریف لائے تھے، آپ کے پاس نہیں تشریف لائے تھے، آپ کے پاس نہیں آئے تھے آج، تو خدا کی قسم میری جان ان پر قربان، آپ مصروف تھے، کسی نے سارا معاملہ بتایا کہ حضور یہ بنا، سیدنا صدیق اکبر رو رہے ہیں، مولا حسین پاک نے ایسے فرمایا، تو آپ نے سارے کام جو ضروری تھے وہ بھی چھوڑ دیے اور بھاگے حضور کے پاک آستان کی طرف، حضور کے پاک آستان مسجد نبی شریف صلی اللہ علیہ وسلم علیہ صاحبہ الصلاۃ والسلام کی طرف بھاگے اور جا کر دیکھا، منظر کیا دیکھا کہ سیدنا صدیق اکبر ہے، آپ کی گود ہے، بیٹھنے والے مولا حسین ہے، سیدنا صدیق اکبر پاک نے آپ کو اٹھایا اور آپ رو رہے ہیں، سیدنا صدیق اکبر پاک رو رہے ہیں اور آنسوؤں سے مبارک داری تار ہو گئی، اس قدر ہوئے اور آ کر دیکھا روتے تو آ کر امام یا امیر المؤمنین خدا کی قسم یہ نہ کہ سمجھیے گا کہ میں علی نے ان کو سکھا کر بیچا، یہ بچے ہیں ابھی، اب وہ الفاظ میرا کہنے کو دل نہیں کرتا، وہ مالک نے کہہ دیا، میں یوں عرض کر لیتا ہوں کہ یہ اپنے نانا کی بچھوڑے کی وجہ سے، نانا کی ظاہری جدائی کی وجہ سے غمگین ہے، اب جب پہلے آتے تھے جب بھی دیکھتے تھے تو اس ممبر پر نانا ہوتے تھے، سبحان اللہ، اور آج ابھی تھوڑے دن گزرے ہیں، آج انہوں نے جب نانے کو نہیں دیکھا تو دل کو ٹھیس پہنچی، اس لیے کہہ دیا ہے، ابھی چھوٹے ہیں ظاہر میں، شہزادے ہیں، تو آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ علی نے اس کو سکھا کر بھیجا، تو خدا کی قسم اور کہا، اور آپ نے ایک جملہ بولا، میں پوری دنیا کے رافضیوں کو چیلنج کرتا ہوں، خدا کی قسم اہل تشیعوں کو چیلنج کرتا ہوں، جو بدبخت کی اولاد بھونکتے ہیں کہ نعوذ باللہ سیدنا صدیق اکبر پاک نے حق کھایا، نعوذ باللہ سیدنا صدیق اکبر پاک کو کتے گالیاں دیتے ہیں، نعوذ باللہ سیدنا صدیق اکبر پاک کو بدبخت بکواس کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، ان ذلیلوں کو کہتا ہوں سنا مولا علی کا جملہ، خدا کی ذات کی قسم سارے مومنوں کے امام ہے مولا علی تین کے بعد، آپ فرماتے ہیں کہ اے صدیق میں اللہ کے غضب سے اور اللہ کے محبوب، اللہ کی ناراضگی سے اور اللہ کے محبوب کے جانشین پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق کی ناراضگی سے اپنے رب کی پناہ چاہتا ہوں، اور کون ہے سبحان اللہ، اور کہا میں پناہ چاہتا ہوں، مگر یہ میں نے نہیں کیا، یہ شہزادے ابھی شہزادے ہیں نانا جان کی محبت میں، تو سیدنا صدیق اکبر بھی بولے کون ہے سبحان اللہ، راوی کے الفاظ یہ ہے خدا کی قسم حدیث پاک ہے کہ روایت پاک الفاظ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک نے جب سنا تو مسکرا پڑے، سبحان اللہ، رو رہے تھے، مسکرا پڑے، فرمایا علی بھائی علی یہ ہو نہیں سکتا کہ صدیق ایسا گمان کرے، میں جانتا ہوں کہ آپ کے دل میں میرے لیے ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں جانتا ہوں، میں اپنے رب کو گواہ بناتا ہوں کہ مجھے پتا ہے یہ بات علی کے دل میں آ نہیں سکتا، سبحان اللہ، وہ اتنی محبت تھی، اب یہی سیدنا صدیق اکبر ہے، کو سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان کو لوگ بولتے ہیں انہوں نے مال کھایا ایسا کیا، میں کہا خنزیر کے پترو حدیث دکھانے کے لیے میں تیار، روایت دکھانے کے لیے میں تیار، نہ دکھاؤں تو جو چور کی سزا وہ میری سزا، خدا کی قسم اہل بیت اطہار پاک کا سیدنا چار یاروں کے سیدنا صدیق پاک، فاروق پاک، عثمان پاک نے کبھی حق کھایا نہیں، بلکہ خدا کی قسم کائنات میں سب سے بڑھ کر جن ہستیوں نے حضور کی اہل بیت کی خدمت کی ہے ان کا نام ابو بکر عمر عثمان غنی ہے، حضرت امیر معاویہ ہے، تو سبحان اللہ، اللہ کی ذات کی قسم، جانے بنا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضور سیدنا صدیق اکبر ہے، آپ نے محفل سرکار جمائی ہوئی ہے، سرکار کا ذکر کر رہے ہیں، صحابہ تابعین حاضر ہیں، حضور کی محبت اور عشق میں حضور کے علم دین سکھا رہے ہیں، شریعت مطالعہ سکھا رہے ہیں، مولا حسین پاک آپ کے قدموں میں، اور سیدنا مولا آپ صحابہ کرام آپ کے قدموں میں بیٹھے ہیں، تابعین آپ کے قدموں میں بیٹھے ہیں، آپ سکھا رہے ہیں، اتنے میں کھیلتے کھیلتے باہر سے مسجد نبوی میں مولا حسین آ جاتے ہیں، سبحان اللہ، وہ سبحان اللہ، سبحان اللہ،
راوی کہتے ہیں خدا کی قسم یہ عشق رسول کریم ہے، یہ حضور کا عشق، اگر میں روایت کے لفظ یہ نہ دکھاؤں، خدا کی قسم جو چور کی سزا وہ میری سزا۔ سرکار راوی کہتے ہیں ابھی شہزادے مسجد میں داخل ہوئے، آپ نے درس چھوڑ دیا، شہزادوں کو دیکھ کر اٹھ کر کھڑے ہو گئے، اٹھ کر کھڑے ہو گئے، بھاگے، جا کر اٹھایا، پکڑ کر سینے سے لگا لیا۔ راوی کہتے ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ نے شہزادوں کو پکڑ کر پیشانی سے بوسا دیا، پھر آپ کے رخساروں کو چوما، اور خدا دی قسم روایت دے لفاظ راوی کہندے پھر آپ نے مولا حسین دے ہاتھ بھی چومے۔ سبحان اللہ، بتا دیا کہ فضل والے ہی اہل فضل ہی فضل والوں کا حق جانتے ہیں، اہل فضل کو جانتے کون ہے؟ سبحان اللہ، خدا کی ذات کی قسم آپ نے پکڑ کر پھر آپ کو جولی میں بٹھا لیا۔ راوی کہتے ہیں آپ مولا حسین سے باتیں بھی کرتے جا رہے ہیں اور آپ کو چومے بھی جا رہے ہیں۔ ایک باری کون ہے یار، آپ کو پاس باتیں کرتے ہیں، چومتے بھی جا رہے ہیں، چومتے سرکار مولا حسین پاک نے آپ سے سوال کیا چچا وہ جی بتیجے، فرمایا چچا جان یہ کیا بات ہے آپ مجھ کو بار بار چومتے جا رہے ہیں؟ کون ہے؟ سبحان اللہ۔ فرمایا پیارے بتیجے میں جو بار بار آپ کو چومتے ہیں اس کی وجہ حضور وجہ کیا ہے چچا جان؟ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یا مولا حسین آپ مجھے پورے مدینہ کے بچوں میں سے میری جان سے بھی بڑھ کر عزیز ہیں، اور مجھے میری جان سے بھی بڑھ کر پیارے ہیں۔ مولا حسین پاک نے فرمایا چچا جان بچے تو کائنات میں اور بھی بڑے ہیں، بچے تو مدینہ شریف میں اور بھی بڑے ہیں، پر میں آپ کو آپ کی جان سے بڑھ کر پیارا کیوں ہوں؟ تو آپ بابا جان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے بھتیجے بات بڑی بڑی کی ہے، خدا کی قسم مدینے میں بچے ہزاروں ہیں، لاکھوں ہیں، بے شمار ہیں، پر ان میں کون ہے جس کا نانا رسول ہو؟ محمد زہرا بطول ہے، باپ حیدر کرار ہے۔ ارے میری تو جان اس لیے کہ تیرے نانے کا نام امام الانبیاء ہے، تیری اماں کا نام زہرا بطول ہے، تیرے باپے کا نام علی المرتضیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ میں اس لیے آپ بتاؤ جو سیدہ پاک کی نسبت کا عشق حضور کی نسبتوں کا اس قدر پاس کرتے ہیں، اس قدر خیال کرتے ہیں، وہ ان کا حق کیسے کھا سکتے ہیں؟ سبحان اللہ، وہ ان کا حق کھا سکتے ہیں؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا خدا کی قسم۔ اور اگلی روایت پر آپ نے جولی میں بٹھایا تو ایک دیناروں کی تھیلی، درموں کی تھیلی لی، اس میں درم تھے، پتہ نہیں کتنے درم تھے، کون سبحان اللہ، بڑی ہوئی تھیلی لی اور اٹھا کر سینہ مولا حسین پاک کو آپ نے عطا فرمائی۔ میں بتیجے یہ لے لو، یہ گھر جا کر اماں سیدہ میری آقا مولا سیدہ تو بتائی اماں زہرا سلام اللہ علیہ پاک کو دے دینا اور عرض کرنا۔ سبحان اللہ، خدا کی قسم سیدہ پاک سے آپ کئی درجے بڑے ہیں، کئی درجے عمر میں بھی بڑے ہیں اور علم میں بھی بڑے ہیں، مقام میں بھی افضل ہیں، پر ادب اتنا کرتے تھے۔ راوی نے جو لفظ لکھے ہیں جہاں میں نے پڑھے ہیں میں دکھانے کے لیے تیار ہوں، اب یہ نہیں کہ جا کر میری طرف سے عطا کر دینا، میری طرف سے دے دینا، پیش اور دے کر عرض کرنا کہ یہ اپنے گھر کے اخراجات کے لیے استعمال فرما لے، اور اگر کسی کام کے لیے آپ کی اماں جان کو یا آپ کو ضرورت ہو تو مجھے اپنے چچا کو آ کر کہہ دیا کرے، وہ فوراً پوری کر دیا کرے۔ سبحان اللہ۔ اب جو شخص داغ فدر کی کمائی آپ نے، میں پوری اہل تشیع سے چیلنج کرتا ہوں، میں کہتا ہوں بدبخت کی اولاد ثابت کر حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فاق فدر کا 1 روپیہ بھی کھایا ہو، میں جو چور کی سزا ہو میری سزا۔ کیا بتا سکتی ہے کہ اہل تشیع ثابت نہیں کر سکتا کسی صحیح روایت سے کہ آپ نے وہ جو آپ کا حق نہ تھا وہ حق کھایا ہو؟ اب سنو غور سے، جو شخص اپنے پاس سے، اپنے رقم سے، اپنے خزانے سے نکال کر اہل بیت کی خدمت کرے وہ حق کہاں جا سکتا ہے؟ اور کہا جب اتنا فرمایا تو مولا حسین پاک نے لی، چل دیے، کہا چچا چلتے چلتے رک کر آپ نے چل کہا چچا، فرمایا جی بتیجے، میں چچا اگر آپ نہ ملے، ہمیں کوئی حاجت ہو، آپ نہ ملے تو پھر کیا کریں؟ میں پیارے بتیجے اگر آپ کی اماں جان کو حضرت سیدہ طاہرہ فاطمہ زہرا مولا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام اللہ علیہ پاک، بتیجے آپ کی اماں جان سلام اللہ علیہ پاک کو یا آپ کو کوئی حاجت ہو، کوئی ضرورت پڑے، میں آپ کو نہ ملوں
تو پھر اپنی نانی سیدہ عائشہ سے کہہ دیا کرنا وہ آپ کی حاجتیں پوری کر دیا کرنا۔ سبحان اللہ، یہ سیدنا صدیق اکبر ہے، کون ہے؟ سبحان اللہ۔ تو سیدنا فاروق اعظم کی آپ کو کیا مثال دوں گا؟ سبحان اللہ۔ مولا حسین پاک سے ایک مرتبہ ملے کہا شہزادوں کو بھی ملنے ہی آ جایا کرو، کون ہے؟ سبحان اللہ۔ تو ایک دن سیدنا مولا حسین پاک آپ کو ملنے آگے، سیدنا فاروق اعظم پاک اندر میٹنگ میں مصروف تھے، آپ اندر میٹنگ میں کیا تھے؟ مصروف تھے۔ تو میٹنگ میں مصروف تھے تو سیدنا عبداللہ بن عمر آپ کے سگے شہزادے دروازے پر آئے، دستک دی، دروازہ کھولا، فرمایا کون؟ اس کی ابو جی آپ کا بیٹا۔ فرمایا عبداللہ کیا بات ہے؟ اس کی ابو جی آپ سے کام ہے۔ فرمایا مصروف ہوں، بعد میں ملنا۔ سبحان اللہ، کون ہے؟ سبحان اللہ۔ راوی کہتے ہیں خدا کی قسم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے وہ ہیں کہ آپ کی خدمت میں کسرا کے بادشاہ ملنے آیا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں اس سے کہہ دو چلے جو، میرے پاس ٹائم نہیں، میں نفل پڑھ رہا ہوں۔ کون ہے؟ سبحان اللہ۔ لیکن مولا حسین پاک ملنے آ گئے، آپ نے آپ کے شہزادوں کو باہر کھڑے دے کے فرمایا جناب امیر المومنین میرے چچا ہیں۔ تو آپ نے عرض کی یا سید الشہداء میری جان آپ پر قربان، جی امیر المومنین اندر ہیں، میٹنگ میں مصروف ہیں۔ اب آپ نے ان سے ملنے ہیں، وہ میٹنگ میں مصروف ہیں، آپ آ جائیں مل لیں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، اگر مصروف ہیں آپ بیٹھے ہیں، آپ کو باہر کھڑا کیا تو پتہ نہیں کتنا ضروری کام ہو، میں ظہر کے وقت مل لوں گا، سبحان اللہ، میں مسجد میں مل لوں۔ آپ فرما کر چلے گئے تو سیدنا فاروق اعظم پاک نے جب میٹنگ مکمل ہوئی، آپ وہاں بیٹا عبداللہ ابن عمر کہا میرے بیٹے بتا باہر کوئی آیا تھا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آپ نے اس کی جی ابو جی میری جان آپ پر قربان باہر آئے تھے، کون ہے؟ نواسہ رسول آئے تھے۔ چیخو سبحان اللہ۔ اے اس بندے کا مقدر کتنا اچھا ہوگا جس سے خون رسول ملنے آئے۔ اے یار کون ہے؟ سبحان اللہ۔ اور خدا کی قسم بد وقت ہے وہ شخص جسے آل رسول نفرت فرمائے، اور خوش قسمت ہے وہ شخص جسے آل رسول سینے سے لگا، جسے آل رسول محبت کرتے ہیں اس سے رسول اللہ محبت کرتے ہیں۔ پتروں کو میں نے گل دسو، تادا پتر ہوئے بڑا محبوب تے بڑا نیک تے بڑا صالح تے بڑا کامل، تینوں کسی نال ہو جائے پیار، وہ نال پیار کرن لگ پے، تیوں بھی بندہ آگے ہوئے بیبا، تے دسو تانوں وہ نال پیار ہوگا کہ نہیں؟ کیوں کہ میرے بیٹے دا تو وہ فاروق اعظم وہ تھے جن سے مولا حسین پیار کرتے تھے، تو سرکار کتنا پیار کرتے ہیں، کون ہے؟ سبحان اللہ۔ اسی طرح قیامت تک آنے والے آل رسول کا معاملہ یہ حقیقت بات ہے، کہا پترا اج کسی نہ کوئی سید محبت کرے، کسی نہ کوئی سید بادشاہ محبت کرے، سے رکھا تھا میں انہاں دے کتے والا کتا، انہاں دے اس عاشق دا بھی کتا، اس معشوق دا بھی کتا، اس محبوب دا بھی کتا، اور میں قربان جاواں سیدنا فاروق اعظم دے گلی دے کتےاں دے کربلا کہ جنہاں نوں ملن لئی مولا حسین تشریف لے جاندے۔ سیدنا فاروق اعظم پانے والے تو نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اس کی حضور میں نے آپ مصروف تھے، فرمایا لاکھ مصروف تھا حضور، آپ نے مجھے کھڑا ہوا تو حسین کے برابر ہو سکتے، تو حسین کا، اس کے نانا نبی ہے، تیرا نانا نبی ہے، اس کی اماں سیدہ زہرا بطول ہے، تیری اماں ہے، تو نے مجھے بتایا کہ نہیں، کیوں نہیں انہیں اندر کیوں نہیں بھیجا؟ اس کی حضور میں نے کہا تو، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں مسجد نبوی میں مسجد میں زور کے وقت ملوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم سیدنا فاروق اعظم پاک نے ظہر کا انتظار نہیں کیا، فوری نکلے امام حسین پاک کے آستانہ پر تشریف لے، سبحان اللہ، کون سے نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے دروازے پر دستک دی، آپ باہر آئے تو دیکھا چچا آپ، فرمایا بھتیجے، یا امیر، فرمایا یا آل رسول، یا ابن رسول، اے شہزادے رسول، اے شہزادی سید کونین کے شہزادے ملنے آئے تھے، پھر چچے سے مل کر بھی نہیں آئے، سبحان اللہ، ملے بغیر ہی آگے۔ تو آپ نے فرمایا چچا مصروف تھے، فرمایا بھتیجے میں جتنا بھی مصروف تھا، یا سید الشہداء میرے آقا کے پیارے شہزادوں میں جتنا حضور آپ نے، اور فرمایا یا چچا آپ نے تو اپنا بیٹا باہر کھڑا گا، تو آپ نے خدا کی قسم مولا حسین پاک فرماتے ہیں کہ آپ پر کیفیت طاری ہوئی، آپ وجد میں آ گئے جب ہم نے فرمایا کہ آپ کا بیٹا تو چچا آپ کا بیٹا تو دروازے پر باہر کھڑا تھا، ہم اس لیے واپس آ گئے کہ پتہ نہیں کتنا ضروری کام تھا،
کہتے خدا کی قسم آپ وجد میں آ گئے, آپ کی دستار مبارک نیچے گر گئی اور عشق رسول میں جھوم کر کہنے لگے اے آل رسول آپ یہ کیسی باتیں فرما رہے ہیں, وہ میرا بیٹا اور آپ رسول اللہ کے بیٹے, وہ آپ کے برابر کیسے ہو سکتا ہے. اور آگے جملہ یہ کہا خدا کی قسم آپ نے اپنے بال پکڑ کر کھینچے اور کھینچ کر عرض کی, آپ نے فرمایا بلکہ بھتیجے یہ آپ کیسی شہزادہ رسول بات کرتے ہو, یہ عمر وہ ہے کہ ایک دن ایک وقت وہ تھا کہ اس کا باپ اس سے اونٹ چروایا جاتا تھا, تو مجھ سے اونٹ نہ چروائے جاتے تو میرا باپ تھپڑ مارتا تھا. آج یہ جو بال عمر کے سر پر اگے ہیں, آج جو عزت کا تاج خدا اور اس کے رسول نے پہنایا ہے, یہ آپ کے نانا ہی کے صدقے سے ہے. سبحان اللہ. اس قدر محبت کیا کرتے تھے خدا کی قسم. ان کی شان کے کیا کہنے, جو زینا ابو ہریرہ یہ صحابی رسول ہے, کو سبحان اللہ. یہ آل رسول سے محبت. ایک جنازے میں سینہ امام حسین پاک رضی اللہ تعالی تشریف لگے, امام حسن پاک کا بھی ہے, آپ نے جنازہ پڑھایا, جنازہ پڑھا کر لوگ آپ سے ملنے لگے, ملتے رہے. جیسے آپ نے فراغت فرمائی, ابھی آپ نے اپنے قدم مبارک آگے بڑھانے تھے اپنے نالین کی طرف, راوی کہتے ہیں خدا کی قسم حسین ابو ہریرہ نے نالین اٹھا کر آگے رکھا. کون ہے سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ اس وقت آپ کے سارے بال سفید تھے, بوڑھے صحابی تھے, تو آپ نے فرمایا آپ بوڑھے صحابی ہیں, حضور تہاڈی شان بڑی اعلیٰ. اور ایک اور روایت سناتا ہوں خدا کی ذات کی قسم, میرے پاس حوالہ موجود ہے, میں آپ کو کیا کیا باتیں بتاؤں مولا حسین پاک کی شان کی. کون ہے سبحان اللہ. آل رسول کی شان کی, اہل بیت رسول پاک کی, آل رسول پاک کی شان کی کیا کہنے. یہ ہے صحابہ کرام کا انداز محبت. ایک سفر میں حسینہ میرے آقا حسینہ امام حسین جلوہ گر ہے, اور آپ کے ساتھ حسینہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بھی حاضر ہے. سفر سے واپس ہے تو رستے میں آپ تھک گئے, میرے آقا حسینہ امام حسین لیتے, آپ نے قدم مبارک آگے کو بڑھا لیے تو آپ کے قدموں کو مٹی لگی ہوئی تھی. راوی کہتے ہیں میں نے کہا شیعہ کتے, آج اتنی بدبخت اہل تشیع آج تو حسینہ ابو ہریرہ کو بھونکتا ہے کہ انہوں نے غلط روایتیں لکھی, یہ ہیں وہ ہیں, خنزیر کی اولاد سور کی اولاد کہتا ہے وہ گستاخ سے, میں تجھے حوالہ نہ دوں, خدا کی قسم سر قلم خون معاف کو. سنیے میں تمہیں پورے وثوق سے کہتا ہوں میرے پاس موجود ہے حوالہ کہ اللہ کی ذات کی قسم. راوی کہتے ہیں حسینہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک نے آپ کے قدموں شریف کو مٹی والے لگی دیکھی. ایک روایت میں آپ بھاگے آئے, اگر اپنی چادر لی, ایک میں اپنے امامہ اتارا اور اتار کر آپ کے قدموں سے مٹی صاف کرنے لگ پڑے. یہ تو میں دل نہیں کرتا سمجھانے کے لیے, ورنہ یہ کہہ لے مٹی آپ کے قدموں کے بوسے لے رہی تھی, آپ نے اسے کہا آپ بڑے لے لیے, اب تو مجھے شرف عطا فرما. سبحان اللہ. کون ہے سبحان اللہ. آپ نے اپنا امامہ اتارا خدا کی قسم. ارے بتا خنزیر کی اولاد ذلیل کے بچے, جس سے بغض ہوتا ہے اس کے قدموں میں امامہ نہیں رکھا جاتا. ان کے قدموں سے مٹی اپنے سر کی دستار سے نہیں, سر کی دستار تو اس کے لیے اتاری جاتی ہے جسے اپنی جان سے بھی عزیز سمجھا جاتا ہے, جسے عزت یہ عزت کی نشانی ہے, عزت اس کے لیے اتاری جاتی ہے جو جان سے بھی زیادہ محبوب ہو. آپ نے اتار کر جب آپ کے قدموں سے مٹی اتاری, آپ نے پیچھے اتارے, پیچھے کھینچ لیے پاؤ. میرے نانا کے بوڑھے صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں, آپ بوڑھے ہیں, آپ بڑے ہیں, آپ کے سفید بال ہیں. تو آپ نے عرض کی میرے آقا کے شہزادوں, میری جان آپ پر قربان, خدا کی قسم یہ کچھ نہیں جو مقام آپ کا حضور نے بیان کیا, جو ابو ہریرہ کو پتا ہے, اگر میں دنیا والوں کو بتا دوں تو یہ آپ کے قدموں کے نیچے سر رکھ دے, اپنا قدم آپ کو نیچے نہ رکھنے دے. کون ہے یار سبحان اللہ. یہ صحابہ کرام کی محبت کی خدا کی قسم. اور بے شمار آل رسول حضور کی اہل بیت اور صحابہ پاک سے محبت کرو. مولا حسن و حسین پاک کی محبت کا صلہ پھر ان صحابوں کو حضور نے کیا دیا آپ سوچ نہیں سکتے. کو سبحان اللہ. ایک واقعہ بڑا پیارا, او سبحان اللہ, او سبحان اللہ. حضرت سیدنا علامہ ارشد القادری صاحب ہندوستان والے رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ نے کتاب لکھی ہے زلف و زنجیر. ہوئے ہوئے ہوئے, بندہ پڑھتا رہتا تو روندا ہی رہتا. او سبحان اللہ. پتہ نہیں عشق میں کمال لکھ دی زلف و زنجیر آپ, اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا. کیا سبحان اللہ. اور ایک واقعہ حضور محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ
جو میرے آقا مولا شہن سے وعدہ مولا مولا سبحانی کتب ربانی شباب علام کرنے کے لیے نورانی غوث مدانی کتب القتال سے رسال رسول اللہ سید الاولیاء امام الاولیاء شہن سے وعدہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم آجا رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے ظاہری میں تھے، کتنے پرانے ہیں، ایک ان کے دونوں ملتے ادھر ہیں، ایک شہزادیاں اور ان کے ساتھ 3 شہزادیاں، واقعہ ایک ہی ہے لیکن تھوڑا تھوڑا جدا ہے۔ اور اس واقعہ کے اندر جو علامہ ارشد القادری صاحب نے لکھا اس میں 2 سیدزادے جو بچے ہیں بیچ میں، ان سیدزادوں اب والدین نہیں ہیں، وصال زاری فرما گئے، تو ادھر خامد وصال فرما گئے۔ چلو میں امام جوزی کا واقعہ سناتا ہوں، کو سبحان اللہ، کو سبحان اللہ۔ اس میں ایک اور بات ہے عقیدے کی، اس لیے سنانے لگا، دل میرا کرتا تھا آج یہ واقعہ سناؤں، اور خدا کی قسم اس واقعہ میں نے اس سے زیادہ رونا پایا ہے، کیونکہ میں جب پڑھتا سی تو میں نے ادھوں اتنا رون محسوس ہویا۔ میں یہ واقعہ پڑھتے ہوئے جو شہزادوں والا، ننھے شہزادوں والا، ان شہزادوں کی جو گفتگو تھی ہے نا، وہ دل چیرتی تھی خدا کی قسم۔ وہ جو آپس میں بات کرتے تھے، جب دنیا والوں نے ان کی خدمت نہ کی، آل رسول ہو، خون رسول ہو، پھر بھوکے بھی ہوں، پاؤں میں جوتا بھی نہ ہو، تپتی زمین پر پھرے، والدین کا سایہ بھی سر پر نہ ہو۔ ہاں یہ تو کوئی قدر والے ہی جان سکتا ہے نا۔ آج تمہیں آل رسول کی عزت کیا معلوم مسلمان، سنیو تجھے نہیں پتا، تم نہیں کرتے حضور کی آل کی عزت، مجھے پتا ہے۔ تم میں وہ ہیں جو سیدزادوں کی داڑھی کٹی دیکھتے ہیں تو پیچھے سے بکواس کرتے ہیں، میں نے دیکھا ہے۔ اور ٹکے کا تو بندہ نہیں، کھوتے 5 نمازیں پڑھتا ذلیل، تو کیا سمجھتا ہے تو بخشا جائے گا؟ اور سن میرے حضور کے حدیث، سنیا کیا جانے جانا کریم آقا آخر الانبیاء خاتم النبیین خاتم الانبیاء علیہ السلام ہوا۔ لوگوں سنا ایک شخص ہے، یا رسول اللہ میری جان قربان، فرمایا ایک شخص ہے حتیم کعبہ مقام ابراہیم کے درمیان بیٹھا ہے، رکن یمانی مقام ابراہیم کے یہ ادھر درمیان بیٹھا ہے، جو کائنات میں افضل ترین جگہ عبادت کی ہے، وہاں ادھر وہ بیٹھ گیا، نماز بھی پڑھتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، ذکر بھی کرتا ہے، اذکار بھی کرتا ہے، گناہ بھی اور نہیں کرتا، نیکیاں کرتا ہے۔ اور جا کے سنیو، اور جا کے سنو ایک نعرہ لگا یار ذرا اچھی، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر، نعرہ روشن، یا مولا کو سبحان اللہ۔ جانے جانا علیہ السلام، میں نے کہا آج تو 5 نمازیں پڑھتا ہے تو بکواس کرتے ہیں حضور کی اہل بیت تارے پاس، بتاؤ یہ شاہ صاحب قبلہ بیٹھے ہیں، یہ حضور کی آل میں نہیں ہے؟ بولو نا، یہ چھوٹے شہزادے ہیں نہیں؟ قیامت تک آنے والے آل رسول حضور کی اہل بیت میں شامل ہے کہ نہیں؟ سارے کے سارے شامل ہیں۔ تو سنو حضور کی حدیث، جانے جانا کریم آقا آخر الانبیاء خاتم النبیین خاتم الانبیاء خاتم المرسلین محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کے محبوب مطلق صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ لوگوں سنو، یہ اس مقام پر بندہ بیٹھے، ادھر کعبہ اللہ کی دیوار ہے، ادھر مقام ابراہیم ہے، درمیان میں بیٹھ کر کوئی شخص اللہ کا ذکر کرے، عبادت کرے، نماز بھی پڑھے، وہ 60 سال تک خدا کا ذکر کرے، نماز پڑھے، قرآن پڑھے، تلاوت کرے، ذکر اذکار کرے، زکات دے، پر وہ اس حالت میں مر جائے کہ اس کے دل میں میری اہل بیت کا، میری آل کا بغض ہے، وہ سن لو 60 کے 60 سال کی عبادت ضائع ہو جائے گی، جنت میں نہیں، خدا اسے اٹھا کر جہنم میں پھینک دے گا۔ اچھی کو سبحان اللہ۔ پترو آل رسول کا بغض بندے کے اعمال کو جلا کر رکھ دیتا ہے، انسان کی باطن و ظاہر کی ساری نیکیوں کو جلا دیتا ہے۔ آج تم کی سیدزادے کو دیکھتے ہو نماز نہیں پڑھتے، اس میں کوئی شک نہیں، اور ہم سادات کرام کے کتے ہیں، ان کے کتوں کے کتے ہیں، اس میں شک ہی کوئی نہیں۔ جتنا نماز روزہ پڑھنا، جتنا حضور کی شریعت مطالعہ پر حق عمل کرنے کا سیدزادوں کا ہے، اتنا کسی اور کا نہیں ہے۔ کیوں؟ کسی کے نانے بابے کا دین نہیں، ان کے نانے بابے کا دین ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، سادات کرام کوئی، مگر
ہمارے لیے حکم کیا ہے کہ سیدزادے فاسق بھی ہوں، فاجر بھی ہوں، کافر نہ ہو، گمراہی تک پہنچ جائیں، عقیدہ ان کا ٹھیک ہو، کفر تک نہ گئے ہو، سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کی پھر بھی تعظیم کی جائے۔ سبحان اللہ، کون ہے؟ سبحان اللہ۔ تو آل رسول ہیں، میری آقا مولا سیدہ طیبہ طاہرہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ، تین آقا مولا سیدہ طیبہ طاہرہ شہزادی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے علاقے میں کوفے کے اندر ان کو معمولات بنے، غربت چھا گئی، انہوں نے ہجرت کی، ادھر سے بلخ آ گئے، قحط پڑ رہا تھا تو لوگوں نے ہجرت کر کے بلخ آ گئے، کہتے ہیں ان میں ایک شہزادیاں 3 شہزادیاں بھی آئیں، اور تینوں شہزادیوں کو لے کر شہزادیاں جب آئیں تو شہر میں آ کر پوچھا، لوگوں نے اپنے اپنے ٹھکانے بنا لیے، تو آپ ایک مسجد شریف میں جلوہ گر ہوئی، فرمایا ادھر کوئی مالدار مسلمان نہیں رہتا کہ ہمارے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے خامد بھی جلوہ گر نہیں رہی دنیا میں، تو میری 3 شہزادی ہیں، تو مسلمانوں نے بتایا ایک مسلمان ہے، بڑا سخی ہے، بڑا امیر و کبیر ہے، ماجیہ پاک میری اکمل سیدہ طیبہ طاہرہ پاک وہاں تشریف لے گئے، پہلے کہتے آپ شہزادیوں پاکوں کو ساتھ لیا، اس کے پاس تشریف لے گئے، اس کو جا کر سلام فرمایا، وہ نکلا، سلام فرمایا، کہاں سے؟ فلان جگہ سے ہم تشریف لے۔ کون؟ آپ نے فرمایا ہم سید ہیں، حالات کی وجہ سے ہم مانگتے نہیں ہیں، غریب نہیں تھے، مگر سید بادشاہ دنیا سے تشریف لے گئے، میں ان کی بیوہ ہوں اور یہ ان کی 3 شہزادی ہیں، حالات نے اب وقت کے ساتھ ساتھ حالات ایسے آ گئے ہیں کہ اب ہمیں تمہاری کچھ خدمت کی ضرورت ہے، تو تم ہماری کچھ خدمت کرو۔ اس بدبخت نے معاذ اللہ کہا آپ کے پاس سید ہونے کی دلیل ہے؟ آپ کے پاس آل رسول ہونے کی دلیل ہے؟ تو سیدہ پاک نے اسے فرمایا کیا پوچھنے والے، ہمارے پاس ثبوت اور دلیل تو کوئی نہیں، ہم تجھے بس اتنا ہی بتا سکتے ہیں کہ ہم سیدزادے ہیں۔ تو اس بدبخت نے معاذ اللہ کہا نہیں، اگر دلیل ہے، اس دلیل نے کہا کہ کوئی ثبوت ہے تو بتائیں۔ اللہ اکبر، میری آقا مولا سیدہ طیبہ طاہرہ دل افسردہ فرماتی ہوئی، دکھتے ہوئے دل کو لے کر، شہزادیوں بھوکھی لے کر واپس مسجد میں تشریف لائیں، لوگوں سے فرمایا کہ کوئی اور ہے تو بتاؤ۔ لوگوں نے کہا کیا بنا؟ آپ نے فرمایا چھوڑو اس بات کو، بس یہ بتاؤ کوئی اور مالدار ہے؟ تو لوگوں نے عرض کی یا سیدہ جی ہاں، ادھر ایک یہودی رہتا ہے، فلاں جگہ پر رہتا ہے، وہ بھی بڑا غنی ہے، وہ بھی بڑا سخی ہے، مالدار بڑا ہے، اور وہ بہت غریبوں کو بانٹتا ہے۔ میری آقا مولا سیدہ طیبہ طاہرہ ماں جان سیدہ طیبہ طاہرہ، میری آقا مولا ماریہ سیدہ طیبہ طاہرہ پاکوں کو ساتھ لیا، تینوں شہزادیوں کو لے کر اس کے پاس تشریف لگی، دستک نہیں، وہ باہر نکلا، ماں جان سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا کہ اے آنے والے، ہم کسی غرض سے تیرے پاس تشریف لائی ہیں۔ اس نے کہا آپ کون ہیں؟ آپ فرمایا کہ یہ معاملہ بنا، ہم مسلمانوں کے آخری نبی پاک کی شہزادی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس یہودی نے جب یہ بات سنی کہ آل رسول نے، اس نے کہا اللہ میری تو قسمت جاگ اٹھی، میرے گھر میں مسلمانوں کے آخری نبی، ہمارے آخری نبی پاک کی حال آ گئی، قدردان بن گیا، وہ فوراً گیا، آگے نکلوایا، ماں جی کو عرض کی آپ آگے تشریف لیں، دروازہ کھولا، ماں جی پاکوں کو آگے گزروایا، ماں جان آگے تشریف لیں، جب تشریف لے آئی اندر تو اس نے اپنی زوجہ سے کہا کہ جو سب سے اعلی کمرہ کون ہے اپنے؟ اس نے کہا فلاں۔ اس نے کہا جا، جو سب سے اعلیٰ اعلیٰ تو اس کو ذرا اور بھی صاف کر دے، ذرا اور چمکا دے، ذرا اور دمکا دے، اس کو اور چمکا دے۔ تو اس نے اور صفائی کی، چمکایا، دمکایا، تو اس نے عرض کی سیدہ پاک اے آل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ہو، یہ میرا نہیں، یہ اب آپ کا ہے، اور یہ ہر کسی خدمت قبول فرما لے۔ مادی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ گر ہوئی، بیٹھی تو باکر بازار گیا، اعلیٰ سے اعلیٰ سودے لیے، کھانا لیا، پینا لیا، اعلیٰ سامان لیے، ضرورت کی اشیاء لی، لے کر بھاگا، آ کر خدمت میں پیش کی اور عرض کرنے لگا اے آل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں جو کچھ کر سکتا تھا یہ آپ کی شان شان تو نہیں کہ آپ آل رسول ہیں، کیا آپ آل رسول ہیں، یہ آپ کی شان تو نہیں ہے، پر جو بھی ہے قبول فرما لیجئے، اور ساتھ اپنے نانا جان کی بارگاہ میں میرے لیے کچھ عرض بھی کر دیجئے
کہ وہ مجھ پر بھی نگاہ رحمت فرما دے۔ سبحان اللہ۔ اب تھا یہودی، یہ کہا خدمت پیش کی، آپ آرام سے، کوئی ضرورت ہو ہمیں ارشاد فرمائے، میں آپ کی ساری ضروریات پوری کرنے کے لیے خدمت کے لیے حاضر ہوں، آپ ہمیں ارشاد فرمائے۔ یہ عرض کر کے چل بسا، اپنے گھر اپنی اہلیہ کے پاس آیا۔ اب کیا ہوتا ہے، رات کا وقت آتا ہے، مسلمان بھی سو جاتا ہے، وہ یہودی بھی سو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب کیا ہوتا ہے ادھر، وہ رات کا وقت مسلمان کیا دیکھتا ہے، کہتا مجھے خواب آئی، وہ اسے خواب آئی، وہ دیکھتا کیا ہے کہ اللہ مسجد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی پناہ اس لعنت سے، اللہ کی یہ رحمت دن رات مانگتے ہیں جو اس یہودی پر ہوئی حضور کے صدقے، ہم مسلمان پر اور کرم والے کرم بن کر ہو جائے، سبحان اللہ، آمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ مسلمان کیا کہتا ہے، کہتا خدا کی قسم، رات کو وہ سویا تو دیکھتا میدان محشر قائم ہے، حکم ہوتا ہے مسلمان جنت میں چلے جائیں، مسلمان بھاگتے ہیں، دور لگاتے ہیں، دوڑتے جوڑتے جنت میں داخل ہو جاتے ہیں، بھاگتے ہیں، جاتے جاتے جنت میں جاتے ہیں۔ اب وہ بھی دوڑتا ہے، جب جنت کے دروازے پر جاتا ہے تو سب کو فرشتے گزرنے دیتے ہیں، پر اس کو فرشتہ روک لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کچھ کون ہے، سبحان اللہ، اس کو فرشتہ روک لیتا ہے۔ اب فرشتہ جب روکتا ہے تو اس کو فرماتا ہے ارے تو رک جا، تو کدھر؟ اس نے کہا مسلمان ہوں، میں بھی جنت میں جانے لگا ہوں، مسلمانوں کو جانے کا حکم ہو۔ اس نے کہا ہوا ہے پر تجھے نہیں، سبحان اللہ۔ تو مجھے جانے دے، میں اپنی نبی سے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی مسلمان ہوں۔ اس نے کہا نہیں، تجھے اجازت نہیں۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھتا کہ ایک طرف جانے جانا خاتم الانبیاء، اللہ کے آخری نبی جلوہ گر ہے، سبحان اللہ۔ مولا حسنین دے نانا صدیق پاک دے سرتاج و دلور جلوہ گر ہے، مولا حیدر کرار دے دل دے چین سرتاج جلوہ گر ہے، احمدی ذوالنورین پاک و صدف اور سینہ فاروق اعظم پاک دے۔ آپ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں باغا باغا قدموں میں ہاتھ رکھے عرض کی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ پاک صلی اللہ علیہ کے رسول حضور میں جاتا ہوں یا رسول اللہ۔ اس مسلمان نے عرض کی جاتا ہے، سارے مسلمان تو جنت میں جا رہے ہیں، فرشتے اس کو روک نہیں رہے، وہ جا رہے ہیں پر اس کو روک رہے ہیں، حضور کرم فرمائے نا اسے بھی جانے دے۔ حضور وفات تو کون ہے، اس کی حضور آپ کا امتی مسلمان ہوں۔ فرمایا تیرے پاس دلیل ہے؟ سبحان اللہ۔ کون ہے؟ سبحان اللہ، اللہ تیرے پاس کوئی ثبوت ہے؟ خدا کی قسم کہتے ہیں آنکھ کھل جاتی کوئی ثبوت نہیں ہوتا، آنکھ کھل جاتی اٹھتا ہے، بھاگتا ہے، ڈوبتا ہے، یار ادھر سے یہ زادیاں تھی، پردہ نشین آئی تھی، رسول اللہ میرے آقا کی آرے پاک آئی تھی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوگوں نے بتایا ہاں فلاں یہودی کے پاس جلوہ گر ہے، جاتا ہے دستک دیتا ہے، اور وہ بھی اپنے گھر سے نکلتا ہے، کون ہے؟ سبحان اللہ۔ اس جب نکلتے کہتا ہے میں نے سنا ہے تیرے پاس میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آخری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آخری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کون ہے؟ سبحان اللہ۔ میرے آخری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی آئی ہیں؟ اس نے کہا آئی ہیں۔ اس نے کہا ایسا کر لے، تو نے جتنا بھی رات سے اب تک خرچہ کیا ہے، جتنا بھی مال خرچ کیا، چاہے درہم کیے دینار کیے، جو کچھ خدمت کی ہے، مجھ سے 10 گنا اس سے بڑھ کر لے لے، مال تو لے لے، شہزادیاں مجھے دے دے۔ اس نے کہا ارے تو کیسی بات کرتا ہے، رات آتا تو بات ہو ہوتی، اب تو کائنات بھی دے دے تو میں تجھے شہزادیاں نہیں دے سکتا کائنات۔ اس نے کہا لے تجھے کیا سلوکا، تو تو یہودی ہے۔ اس نے کہا ایسی بات نہ کر، تھا اس نے کہا کیا مطلب؟ ارے اس نے کہا ارے تو ایسا نہ سمجھ، ارے جو تو نے رات خواب میں دیکھا ہے، تو نے تو خواب میں دیکھا ہے، میں نے جاگتی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ارے سن میں یہودی تھا پر اب نہیں، ارے تجھے کسی مولوی نے کلمہ پڑھایا ہوگا، کسی علامہ نے پڑھایا ہوگا، کسی پیر نے پڑھایا ہوگا، کسی ولی نے پڑھایا ہوگا، پر سن لے تجھے تو کسی اور نے پڑھایا ہوگا، مجھے خود رسول اللہ نے کلمہ پڑھایا۔ حضرات یہ عاشقان رسول، یہ محبت اہل بیت طاہر پاک کا ثمرہ ہے، یہ محبت اہل بیت طاہر پاک کا حضور نے ثمرہ عطا فرمایا، آل رسول سے محبت کا ثمرہ حضور نے عطا فرمایا۔ اس بات کو سمجھ لو کہ اگر اتنی صدیوں کے بعد آنے والی آل رسول پاک سے محبت کا ثمرہ یہ ہے تو جن صحابہ نے گردنیں حضور کے لیے کٹوا دی ان کا، جن صحابہ نے اپنے مال و متاع جانیں اپنی حضور کی اہل بیت طاہر پاک کے لیے قربان کر دی، سیدنا صدیق اکبر پاک کے متعلق روایت ہے اپنے گھر میں
سیدنا امام حسن حسین پاک کو اپنے کندھوں پر اٹھاتے تھے، سبحان اللہ، پھر ایسے انہیں جھولے دیتے تھے. سبحان اللہ، تو جب آپ نے زلفیں مبارک نہ کھینچی تو آپ نے کہا بھتیجے شہزادو یہ زلفیں بھی تو ویسے کھینچو نا جیسے اپنے نانا کے ساتھ کھیلا کرتے تھے. ان کو حضور نے کیا سمجھا تھا، فرمایا کوئی سوچ سکتا ہے؟ تو حضور کی اصحاب و اہل بیت سب سے محبت کرو. خدا کی قسم جو اصحاب کو کتے بونگتے ہیں، ان کو جو بدبخت اصحاب کو بونگتے ہیں، ان کے لیے ایک میرے آقا حضور آخری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آخری حدیث سنا دوں. جانے جانا سنو، ہمیں حقیقت میں حضور سے محبت، سبحان اللہ، ہم عشق ہیں ہمیں سرکار، ہم کتے پاک رسول اللہ کے، حضور کے ساتھ میں عاشق کتے ہیں. حضور کی وجہ سے خدا سے محبت ہے، حضور کی وجہ سے سب انبیاء، سب رسول اسلام، سب ملائکہ، سب کتابیں پاکوں سے، سب ہستیوں سے، سب صحابہ اہل بیت اطہار سے محبت ہے. سب اصحاب سے، تابعین، حضور کو صفات، تابعین، تبع تابعین، سب اولیاء اعظام سے، علماء اکرام سے محبت ہے. حضور کی ہر نسبت سے محبت ہے. میرے آقا جانے جانا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں سب سے بڑھ کر آپ سے عشق کرو، آپ کے خدا سے، آپ کے پیاروں سے، پھر آپ کے صحاب سے بھی محبت کرو، آپ کی اہل بیت اطہار پاک سے محبت کرو، بلکہ مودت اور عشق کرو. جانے جانا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لوگوں سنو، تم میں سے قیامت کے دن سب سے زیادہ پل صراط پر ثابت قدم وہ ہوگا جس نے تم نے دنیا میں رہتے ہوئے سب سے زیادہ میرے صحابہ اہل بیت اطہار سے سب سے زیادہ میرے صحابہ اہل بیت سے محبت کی ہوگی. گل ساری سرکار ہے. تو ہم حضور کے عاشق ہیں، کتے محبوب ترین تر کتے بنیں گے انشاءاللہ. کیسے؟ حضور سے عشق کر کے، اور حضور کی وجہ سے ہم حضور کے اصحاب سے بھی محبت کرتے ہیں، اہل بیت اطہار پاک سے بھی محبت کرتے ہیں. میرے آقا حضور کا صدقہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. بس کسی کتے حال نہیں جانا، عقیدہ اہل سنت تو سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت بریلوی پاک عقیدہ، کسی بدبخت حال نہیں جانا، اعلیٰ حضرت بریلوی پاک عقیدہ دل سے ڈالو. حضور دیش چین جی جیو مرو. اللہ 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 اللہ